الدائمة وعلى أعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإياكم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں سارے مل کے اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم. گفتگو امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف کی غیبت صغری میں جاری تھی اور مصنف نے یہ نظریہ اپنایا تھا کہ غیبت صغری کا جو آغاز ہے وہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی ولادت سے ہو جاتا ہے. یعنی جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو اسی وقت سے جو ہے وہ غیبت صغری کا آغاز ہو جاتا ہے اور سوائے چند ایک ثقہ اور قابل اعتماد لوگوں کے آپ کا جو رابطہ ہے وہ کسی سے نہیں ہوتا اور آپ کی جو زیارت ہے وہ بھی فقط چند ایک قابل اعتماد لوگ کیا ہے کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ مصنف جو کہتے ہیں کہ ہم آغاز کرتے ہیں اسی دور سے. تو 5 سال کا عرصہ جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام نے سامرہ میں جو ہے وہ اپنے والد کے ساتھ گزارا، جس میں اپنے والد کی جو شفقت ہے، ان کی جو پیار ہے اور محبت جو ہے وہ ان کو نصیب ہوئی. اور اسی 5 سال کے عرصہ میں جو ہے وہ بعض جو شیعوں کے قابل اعتماد اور ثقہ لوگ ہوتے تھے وہ بھی جو ہے وہ آیا کرتے تھے اور امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ زیارت جو ہے انہیں کروایا کرتے تھے. اور اس کی جو ہے وہ بہت ساری حدیث کے بعد میں مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ کیا اس موضوع کے اوپر کیا بیان کریں گے. اب حالات یوں بنتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو جو ہے وہ زہر دے دیا جاتا ہے اور زندگی کے بالکل جو ہے وہ آخری ایام جب قریب آ جاتے ہیں اور جب ظالموں کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ جو زہر ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے جسم میں اپنا اثر دکھا دے گا، تو اب جو آپ کا جو گھر ہے وہ جاسوسوں سے اور دیگر جو افراد تھے وہ ان سے کیا ہو جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے. یعنی جو حکومت کی طرف سے وہاں پہ لوگ تھے وہ کیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ خلوت نصیب ہوتی ہے امام مہدی علیہ السلام کو اپنے والد کی جو ہے وہ آخری جو زندگی کے لمحات ہیں اس میں خدمت کرنے کی. اور یہاں پہ مصنف نے لکھا ہے کہ دوائی پلانے کے لیے جو ہے وہ آپ امام مہدی علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں تو وہ اس برتن کو جو ہے وہ پکڑ رہے تھے کہ جس سے جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہے وہ دوائی پی رہے تھے تاکہ زہر کا اثر ختم ہو. اور صورتحال یہ تھی کہ کان یستک باسنان امام الحسن عسکری علیہ السلام بسبب رعشت یدئی ہے کہ آپ کے جو ہاتھ ہے وہ کانپ رہے تھے دونوں ہاتھ، اور ہاتھ کانپنے کی وجہ سے جو برتن ہے دوائی کا وہ آپ کے دانتوں کے ساتھ کیا ٹکرا رہا تھا. تو امام علیہ السلام جو ہے وہ ان کے برتن کو جو ہے وہ پکڑے ہوئے تھے اور یوں جو آخری ملاقات ہے اور جو آخری ٹائم ہے وہ کیا امام کا آ چکا تھا. اور یہاں پہ امام علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور امام علیہ السلام پوری دنیا کو اور اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ایسے ہی چھوڑ کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. اب یہ وہ حساس مرحلہ آ جاتا ہے کہ جس میں امام علیہ السلام کے جنازے کا جو ہے مرحلہ ہے اور اس ٹائم پہ مصنف کہتے ہیں کہ ایک بڑا ہی حساس موضوع کیا ہے شروع ہو رہا ہے. اور مصنف کہتے ہیں کہ مختصر طور پہ میں جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا بیان کروں گا. اور وہ موضوع کس کا ہے؟ وہ موضوع جعفر بن امام الہادی ان کا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کے بیٹے جعفر تھے جو کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے والد ہیں اور امام مہدی علیہ السلام کے چچا بنتے ہیں، کہ جو اہل بیت علیہ السلام کا جو خط تھا اور طریقہ کار تھا اس سے جو ہے وہ جدا ہو چکے تھے اور خواہشات کی اور جو ایسی عقیدوں کے جو ہے وہ مالک بن چکے تھے کہ جو خاندان اہل بیت علیہ السلام کے نہیں تھے. یعنی مصنف نے تعبیر کیا یہاں پہ کہ وہ منحرف انسان تھے. اور پھر مصنف نے یہاں پہ آغاز کیا کہ اس انحراف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کی تربیت کی کوئی کمی تھی یا ان کو جو گھر کا ماحول نصیب ہوا وہ گھر کا ماحول اچھا نہیں تھا، بلکہ یہاں پر مصنف نے مثال دی ہے کہ جعفر کا انحراف جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا اس کے انحراف سے کیا ہے کوئی عجیب کیفیت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو حضرت نوح جو اللہ کے نبی ہیں ان کا جو بیٹا ہے جب وہ منحرف ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں یہ ارشاد ہے کہ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ یہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یہ اس کا تو کردار ہی کیا ٹھیک نہیں ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ انحراف ہو سکتا ہے.
اور مصنف کہتے ہیں کہ اس انحراف کا جو مرکزی سبب جو بنا اس کی وجہ کیا تھی کہ جو جعفر کا رہن سہن تھا وہ فاسق لوگوں کے ساتھ تھا، منحرف لوگوں کے ساتھ تھا. اور یہاں پہ آگے جا کے بیان ہوگا کہ خود دربار کے اندر جو اس ٹائم کے تھے وہاں پہ جو ہے وہ یہ جعفر جو ہے وہ جایا کرتے تھے اور فسق و فجور کی محفلوں میں شریک ہوتے تھے، جوئے کی محفل میں، اور کچھ روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ شراب بھی کیا ہے یہ وہاں جا کے کیا پیتے تھے. اور مصنف کہتے ہیں کہ ہم بالضبط اور مکمل تفصیلات تو نہیں جانتے کہ یہ منحرفین کے ساتھ اس کا رابطہ کیسے بنا اور اس کا ایک گروپ وہاں پہ کیسے بنا اور تفصیلات کیسے ہیں، تفصیل سے کیا ہے ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے، لیکن یہ بات بالآخر کیا ہے روایات میں یہ ملتی ہے کہ یہ محفل کا کیا ہے اثر تھا کہ ان کی جو محفل تھی وہ ٹھیک محفل نہیں تھی، کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں نے ان کو ورغلایا کہ امام کا جو ہے وہ کوئی بیٹا نہیں ہے. اور اس ٹائم پہ جو ہے وہ عجیب کہتے ہیں مصنف کہتے ہیں بات یہ ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا اس ٹائم پہ کہ آپ اس بچے کو جانتے ہیں تو جناب جعفر نے انکار کر دیا تھا کہ مجھے تو نہیں پتہ. حالانکہ کہتے ہیں کہ اس انکار کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی کہ بنی ہاشم کے جتنے افراد تھے اور باقی جتنے سکہ افراد تھے سب کو جو ہے وہ امام علیہ السلام نے جو ہے وہ عقیقے کا گوشت بھجوایا اور سب کو خبر دی. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جعفر کو کیا پتہ نہ ہو کہ یہ بچہ کون ہے اور کیا ہے. تو مصنف یہاں پہ تعبیر استعمال کی ہے کہ ولاکن کان یتجاہلہ لاسباب و اہداف، کہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، غلط اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ تجاہل کا جو ہے وہ شکار ہو گئے، یعنی ایسے ظاہر کیا کہ مجھے تو جو ہے اس بچے کے پتہ ہی نہیں ہے تاکہ جو امامت کے جو منصب ہے وہ کیا ہے مجھے ملے. تو یہاں پہ اب مصنف جو ہے وہ کچھ روایات کو جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ اس ٹائم پہ کیا حالات بنے اور کس طرح کا جو جعفر کا کردار ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے. تو ایک روایت یہاں پہ یوں پیش کرتے ہیں کہ یہ تاریخ بتلاتی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی شہادت سے جو ہے وہ 15 دن قبل کتب الامام رسائل عدیدۃ لشیعتہ من اہل المدین وسلم الرسائل الی خادمہ ابی الادیان، کہ امام علیہ السلام کے ایک خادم ہے ابو الادیان، اس کو امام علیہ السلام نے بہت سارے جو ہے وہ خط لکھ کر دیے، اور وہ جو خط ہیں وہ بہت سارے شہروں کے تھے، یعنی بغداد کے جو ارد گرد بہت سارے شہر تھے ان کے لیے خط تھے، اور کہا کہ یہ خط آپ شہروں میں لے جائیں اور 15 دن کے بعد جو ہے وہ آپ کیا ہے دوبارہ سامرہ میں کیا واپس آؤ گے. 14 دن تمہارے سفر میں رہیں گے اور 15ویں دن جب تم آؤ گے دوبارہ واپس میرے پاس تو میرے گھر سے جو ہے وہ رونے کی آوازیں بلند ہوں گی. وَتَجِدُنِي عَلَى الْمُغْتَسَلِ، اور تم مجھے دیکھو گے کہ مجھے جو ہے وہ مغتسل یعنی جہاں پہ غسل دیا جاتا ہے تم مجھے اس مقام پہ کیا دیکھو گے کہ اب مجھے جو ہے وہ غسل کیا دیا جا رہا ہے. تو اس وقت ابو الادیان نے پوچھا کہ میں نے امام سے یہ پوچھا کہ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَمَنْ، کہ جب اس طرح ہو جائے کہ آپ کی شہادت ہو جائے گی تو فمن الامام بعدک، تو پھر آپ کے بعد ہمارا امام کون ہوگا. تو امام نے جو ہے وہ یہ ارشاد فرمایا کہ من طالبک بجوابات کتبی فہو القائم بعدی، کہ جو تم سے مطالبہ کرے گا کہ یہ جو میرے خط تھے ان کا جواب جو ہے وہ شیعوں نے کیا لکھ کے دیا، جو بھی تم سے مجھ سے مطالبہ کرے گا تمہیں کہے گا کہ وہ خط لے کر آؤ کہ جن کا جو ہے وہ شیعوں نے جواب دیا ہے، تو وہی کیا ہے قائم ہوگا. فقلت زدنی، تو پھر میں نے دوبارہ کہا کہ اے مولا میرے لیے مزید کچھ کیا علامتیں بیان کریں، یہ علامت کیا کافی نہیں ہے. قال من یصلی علیہ فہو القائم بعدی، کہ جو میرے اوپر نماز جنازہ پڑھے گا وہی کیا ہے میرے بعد قائم ہوگا. فقلت زدنی، پھر میں نے کہا کہ اور کیا ہے مزید نشانیاں بتائیں. پھر امام نے فرمایا کہ من اخبر بما فی الحمیان فہو القائم بعدی، حمیان یعنی وہ تھیلا جس کے اندر جو ہے وہ سکے وغیرہ ڈالے جاتے ہیں اور اوپر سے جو ہے وہ اس کو بند کر دیا جاتا ہے اور باقاعدہ جو ہے وہ ختم اور مہر لگا دی جاتی ہے کہ کوئی اسے اور کھول نہیں سکتا. تو فرمایا کہ جو اس تھیلے کے اندر جو ہے وہ موجود جو سکے ہیں درہم ہیں ان کی تعداد جو تمہیں بتائے گا فہو القائم بعدی، تو وہ میرے بعد کیا ہوگا میرا قائم ہوگا. پھر یہ ابو الادیان کہتے ہیں کہ ثم منعتنی ہیبتہ ان اسئل عما فی العمیان، کہ پھر جو ہے وہ مجھے امام کی ہیبت نے جو ہے وہ اس بات سے جو ہے وہ روک دیا کہ میں دوبارہ کیا ہے ان سے سوال کروں کہ وہ کتنی تعداد جو ہے وہ بتائے گا کہ کتنے سکے ہوں گے اس کے اندر کیا صورتحال ہوگی. تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر کیا مزید سوال امام سے نہیں کیے، میں نے کہا کہ یہ 3 نشانیاں کیا ہیں کافی ہیں. تو یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے امام کے خط لے کر نکلا اور جوابات ہی کے لے کر 15ویں دن جب واپس آیا تو فَإِذَا أَنَا بِالْوَاعِيَةِ مِنْ دَارِهِ وَإِذَا بِهِ عَلَى الْمُغْتَسَلِ، کہ میں دیکھتا ہوں کہ امام کے گھر سے جو ہے وہ گریے کی آوازیں بلند ہیں.
اور امام علیہ السلام جو ہے وہ مغتسل یعنی جس جگہ پہ غسل دیا جاتا ہے وہاں پہ کیا پہنچا دی گئی ہیں۔ اور صورتحال یہ ہے کہ وَإِذَا أَنَا بِجَعْفَرِ ابْنِ عَلِي أَخِيهِ بِبَابِ الدَّارِ کہ گھر کے دروازے پہ میں دیکھتا ہوں کہ جعفر بن علی کہ جو امام علیہ السلام کے بھائی ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور صورتحال کیا ہے کہ وَشِيَّةٌ مِّنْ حَوْلِهِ يَعُزُّونَهُ وَيُهَنِّئُونَهُ کہ ان کے ارد گرد جو ہے وہ شیعہ جمع ہیں، ان کو تعزیت بھی پیش کر رہے ہیں، اور تعزیت کے ساتھ کیا ہے انہیں جو ہے وہ امامت کی جو ہے وہ مبارکباد بھی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ تم ہمارے کیا ہو امام ہو، اور وہ بھی کیا آگے سے مبارکباد وصول کر رہا ہے۔ تو فقلت فی نفسی تو میں نے اپنے اندر کہا کہ ان یکن ھذا الامام فقط بطلت الامامہ کہ اگر یہ بندہ جو ہے وہ امام بنتا ہے پھر تو امامت کیا ہے، عقیدہ جو امامت کیا ہے وہ عقیدہ ہی کیا باطل ہے۔ کیوں؟ لأنی کنت اعرفہ یشرب النبیذ ویقامر فی الجوسق ویلعب بالتنبور کیونکہ میں اس بندے کو جانتا تھا کہ یہ تو جو ہے وہ شراب بھی پیتا ہے اور جوا بھی کھیلتا ہے، اور لہو و لعب کے لیے جو تنبور اور باجے ہے وہ بھی کیا یہ بجاتا ہے۔ تو میں یہ جانتا تھا، تو بہرحال میں نے دل میں سوچا کہ امامت کا نظریہ کیا ہے باطل ہے اگر یہ کیا ہے ہمارا امام بنتا ہے۔ لیکن پھر آ کر کہتے ہیں کہ لوگ سارے جمع تھے اسے مبارکباد دے رہے تھے، تو میں بھی آگے بڑھا فعزیت وہنأت اور میں نے کیا ہے اس سے تعزیت پیش کی اور مبارک بھی دی کہ اب جو ہے وہ آپ کیا ہے امام بن گئے ہیں۔ لیکن اس نے جو ہے وہ مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھا، مجھے یہ کہا بھی نہیں ہے کہ تم کیا خطوں کے جواب دو، مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو اسی دوران جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک خادم جو ہے وہ جس کا نام عقید ہے وہ گھر سے باہر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا سیدی قد کفن اخوک فقم وصلی علیہ کہ اے میرے سردار، یعنی امام کے جو بھائی تھے جعفر، ان کو یہ کہتا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ کے بھائی کو جو ہے وہ کفن پہنایا جا چکا ہے، تو آپ کیا ہے ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھیں۔ تو پھر جو ہے وہ جعفر اور جو اس کے شیعہ تھے وہ گھر کے اندر کیا داخل ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو ہے وہ جنازہ رکھا گیا ہوتا ہے۔ اور جب ہم جو ہے وہ گھر کے اندر کہتے ہیں داخل ہوئے تو امام علیہ السلام کو جو ہے وہ کفن وغیرہ پہنایا جا چکا تھا، تو اس ٹائم پہ جو ہے وہ جعفر آگے بڑھے ہیں تاکہ جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھیں۔ فلما ہم بالتکبیر جیسے ہی تکبیر کہنے کا ارادہ کیا، خرج صبی صلوات اللہ علیہ بوجہ سمرۃ بشعرہ قطت باسنانہ تفلیج کہ ایک ایسا بچہ جو ہے وہ نکلا کہ جس کا جو چہرہ تھا وہ گندمی رنگ کا تھا اور بال جو تھے گنگریالے تھے، اور اس کے جو سامنے کے دانت تھے ان کے اندر کیا تھا فاصلہ تھا۔ اور انہوں نے کیا کیا فجابز برداء جعفر بن علی کہ جعفر بن علی کے جو ردا اور ربا تھی اس کو پکڑ کے کھینچا اور کہا، ایک ہی جملہ کہا، تأخر یا عم فانا احق بالصلاۃ علی ابی کہ اے میرے چچا آپ پیچھے ہٹ جائیں، انا احق بالصلاۃ کہ میں جو ہے وہ نماز پڑھانے کا زیادہ حق رکھتا ہوں اپنے والد کے اوپر۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی اس بچے نے یہ چھوٹا سا جملہ کہا تو صورتحال کیا بنے کہ فتأخر جعفر کہ جعفر فوراً پیچھے ہٹے، اور صورتحال کیا کی کہ قد اربد وجہ واصفر کہ ان کے چہرے کے جو ہے وہ رنگ اڑ چکے تھے اور چہرہ بالکل جو ہے وہ پیلا پڑ چکا تھا جعفر کا۔ تو یعنی وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکا، کچھ اعتراض بھی نہیں کر سکا، اس طرح سے جو ہے وہ اس کے چہرے کے حالات تھے۔ اور وہاں پہ جو ہے وہ یہ بچہ آگے بڑھتا ہے اور نماز جنازہ کیا اس کے اوپر پڑھاتا ہے، پھر امام علیہ السلام کو لے جاتے ہیں اور اپنے والد کی جو قبر ہے امام علی نقی علیہ السلام ان کے جو ہے وہ پہلو میں کیا ان کو دفن کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی یہ جنازہ ختم ہوتا ہے تو ثم قال الصبی یا بصری ہات جوابات الکتب التی معک فوراً اس بچے نے کہا کہ مجھے وہ خط لے کر دو کہ جس میں جو ہے وہ تمہارے پاس جو ہے شیعوں نے کیا جواب لکھ کے دیے ہیں۔ تو میں نے جو ہے فوراً ان کو کیا ہے وہ خط دے دیے، اور وقلت فی نفسی ھذہ بینتان اے علامتان کہ یہ جو ہے وہ دو علامتیں تھیں جو امام نے بیان کی تھیں کہ جنازہ پڑھائے گا اور خطوں کا مطالبہ کرے گا۔ کہا کہ ابھی جو ہے وہ ایک تیسری علامت کیا باقی رہتی ہے کہ وہ تھیلی جو میرے پاس ہے اس کے اندر کتنی چیزیں ہیں یہ کیا اس نے ابھی نہیں پوچھا، تیسری علامت تو کیا باقی رہتی ہے۔ اچھا اب صورتحال کیا بنی کہ یہ کہتا ہے کہ میں گھر سے باہر نکلا۔ اچھا گھر سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو جعفر بن علی ہے وہ بڑی لمبی لمبی سانسیں جو ہے وہ کھینچ رہا ہے اور اس کے سانس پھولا ہوا ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اسی دوران جو ہے وہ ایک حاجز الوشاء بندہ ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ یا سید ابن الصبی کہ یہ بچہ کون سا تھا، کہ یہ جو بچہ آیا یہ کون ہے، یہ کوئی حجت ہے کیا ہے۔ تو اس ٹائم پہ جو ہے وہ جعفر یہ جواب دیتا ہے کہ واللہ ما رأیتہ قط ولا عارفہ کہ میں نے تو اس بچے کو کبھی دیکھے ہی نہیں ہے اور نہ ہی میں کیا ایسے پہچانتا ہوں،
یعنی وہ جملہ ہے جس کے اوپر مصنف کیا ہے بڑا ایک تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ کیا اس نے بات کیا کہہ دی کہ میں کیا اس بچے کو جانتا بھی نہیں ہوں۔ اچھا، ابھی اسی دوران جو ہے وہ جعفر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ یہ دوبارہ سے پشیمان ہو اور کہے کہ جی میں نے امامت کا غلط دعویٰ کیا، بلکہ ہوتا کیا ہے کہ اسی دوران جو ہے وہ کہتا ہے کہ ابو الادیان کہتا ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو اذا قادم نفر من قم، کہ قم سے جو ہے وہ ایک کیا ہے جماعت کیا ہے آتی ہے، قم کے کچھ لوگ قمی آتے ہیں، اور انہوں نے آ کے فوراً سوال کیا کہ ہمیں امام حسن عسکری علیہ السلام سے ملنا ہے۔ تو ان کو بتایا گیا کہ بھئی وہ تو جو ہے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو انہوں نے جب سوال کیا کہ فمن الامام بعدہ، کہ ان کے بعد جو ہے وہ کون امام ہے، تو فاشار الناس الی جعفر، لوگوں نے بھی اشارہ کر دیا کہ یہ جعفر بیٹھے ہوں یہی کہیں امام ہیں۔ تو اب وہ ان کے پاس گئے، سلام کیا، انہیں تعزیت پیش کی اور مبارکباد بھی پیش کی کہ اب جو ہے وہ آپ ہمارے کیا امام ہیں۔ اچھا، اب قمی جو ہے وہ بڑے ذہین تھے اس حوالے سے، تو انہوں نے فوراً کہا کہ ہمارے پاس کچھ امام کے لیے خط ہیں شیعوں کی طرف سے، تو آپ جو ہے وہ بتائیں کہ ممن الکتب وکم المال، کہ یہ خط جو ہے وہ کن لوگوں کے ہیں اور جو ہمارے پاس مال ہے وہ کتنا مال ہے۔ یعنی یہ قمیوں کی جو ہے وہ تربیت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ جب بھی وہ آتے تھے تو امام جو ہے وہ انہیں یہ بیان کیے کرتے تھے کہ فلاں فلاں نے خط دیا ہے وہ مجھے دے دو اور تمہارے پاس کیا اتنا مال ہے۔ تو انہوں نے بھی یہاں پہ یہی سوال کیا جعفر سے کہ آپ بتائیں کہ جی کتنے لوگوں نے ہمیں خط لکھے ہیں اور کتنا مال ہے۔ تو اب روایت یہ کہتی ہے کہ فقام جعفر کھڑا ہوا اپنے کپڑوں کو جو ہے وہ جھاڑتے ہوئے کہتا ہے کہ تریدون منا ان نعلم الغیبہ، کہ تم چاہتے ہو کہ ہم جو ہے وہ غیب کے عالم ہیں کوئی، کہ تمہیں جو ہے وہ غیب کی خبریں دیں۔ تو اس ٹائم پہ کہتے ہیں کہ ابھی حالات یہی تھے کہ اتنے میں جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کا جو خادم تھا وہ باہر آتا ہے اور انہیں وہ کہتا ہے کہ معکم کتب فلان و فلان، کہ تمہارے پاس جو ہے وہ فلاں فلاں بندے کے خط ہیں، اور تمہارے پاس ایک تھیلی ہے کہ جس کے اندر 1000 دینار، کہ 1000 اس کے اندر دینار موجود ہیں، اور 1000 میں سے جو 10 دینار ہیں مطلیۃ بذہب، وہ ان کے اوپر سونے کا کیا پانی چڑھایا گیا ہے۔ تو وہ انہیں کیا فوراً علامتیں دیتا ہے، اور وہ سارے قمی جو ہے وہ خط لے کر مال دے کر اس سے دے دیتے ہیں، اور وہاں پہ قمی جو ہے وہ یہ لفظ کہتے ہیں کہ جس بندے نے بھی تمہیں یہ علامتیں بتائی ہیں وہی کیا امام ہے، نہ کہ جو ہے وہ یہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ کیا امام ہے۔ الی آخر الحدیث، یہاں تک جو ہے وہ یہ حدیث کیا ختم ہوتی ہے، اور اس حدیث کو جو ہے وہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اکمال الدین میں کیا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مصنف اس حدیث کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں، اور جو جعفر کے حالات ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ افسوس کریں گے کہ ان کے جو ہے وہ کیا حالات تھے، اور ابھی تک جو ہے وہ یہ اپنے دعوی امامت کے اوپر کیا ہیں باقی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس تبصرے کو جو ہے وہ ہم کل کے درس میں کیا ہے بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔